کچھ ذہن میں آئے کہ ہم نے کہا تھا کہ زیر زبر پیش اعراب نہیں ہے. عام طور پر زیر کو جر کہہ دیا جاتا ہے, ٹھیک, زبر کو حالت نصب کی علامت مانا جاتا ہے, تو انسان پھر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ اس اسم کے آخر میں بھی زیر آ رہی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ حالت جر ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ مثنیٰ اسم ہے اور مثنیٰ میں حالت رفع جو ہے وہ آنی کی ساؤنڈ کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. لہٰذا کسی بھی اسم کا اعراب پہچاننے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اس اسم کی کیٹیگری کو پہچاننا ہے کہ وہ اسم کی کس کیٹیگری سے تعلق رکھتا ہے. واحد ہے تو واحد اسم کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے, مثنیٰ کا اعراب کس طریقے سے ظاہر کیا جا سکتا ہے, اور پھر جمع انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جمع کا اعراب عربی زبان میں کس طریقے سے ظاہر کیا جاتا ہے. حالت رفع میں مثنیٰ بنانے کا قاعدہ ہم نے سیکھ لیا. اب ہم مثنیٰ بنانے کا قاعدہ حالت نصب اور جر میں سیکھتے ہیں. پہلی بات نوٹ کر لیجئے کہ مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں ایک ہی ہے. حالت نصب اور جر میں ایک ہی طریقہ اختیار ہوگا, لہذا ہمارے لیے آسانی ہوگی. مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں. اب میں آپ کو اس طریقے سے سمجھاؤں گا کہ کتابن کی حالت نصب کیا ہے, کتابن, اور حالت جر کیا ہے, کتابن. ہم مثنیٰ بنانے کا طریقہ حالت نصب اور جر میں سیکھ رہے ہیں, تو میں متعلقہ اسم ہی لے رہا ہوں, متعلقہ واحد اسم ہی سامنے آپ کے رکھ رہا ہوں. کتابن سے ہم نے مثنیٰ بنا لیا جو کہ کتابانی بن گیا. اب ہم بنانا چاہتے ہیں کتابن سے اور کتابن سے. ٹھیک, اس کا طریقہ بھی دو سٹیپس پر مشتمل ہے. نمبر ایک, اسم کے آخری حرف کو آپ نے زبر دینی ہے. یہاں تک تو دونوں کا قاعدہ سیم ہے. ذہن میں رکھیے گا کہ کتابن لفظ میں اصل آخری حرف کون سا ہے, با ہی ہے. یہ الف تو ایڈ ہوا ہے صرف دو زبر کی وجہ سے. آخری حرف ہم اس الف کو نہیں کہیں گے بلکہ با کو کہیں گے, اور اس میں تو آپ کو آخری حرف یہ لگ رہا ہے. پہلا سٹیپ ہوگا کہ آخری حرف کو آپ زبر لگا دیں, اور دوسرا سٹیپ زبر لگانے کے بعد ساکن یا ساکن اور زیر والی نون کا اضافہ کرتے ہیں. پہلے کتابن سے بناتے ہیں. آخری حرف ہمارا با ہے, اس پہ آپ نے زبر لگائی, اور اس کے بعد دوسرا سٹیپ جو ہے یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کیا. لفظ کیا بن گیا, کتابینی. ساؤنڈ کون سی آ رہی ہے آپ کو, عینی کی ساؤنڈ. وہ آنی کی ساؤنڈ تھی حالت رفع میں, اور عینی کی ساؤنڈ آپ کو حالت نصب میں آ رہی ہے. ٹھیک, اسی طرح کتابن سے آپ بنائیں گے. آخری اور با کو آپ نے زبر دی اور یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا, کتابینی. تو حالت نصب اور جر میں ایک ہی مثنیٰ بنے گا, کتابینی. آنی کی ساؤنڈ پھر ذہن میں رکھیے, ساؤنڈ پہچانی ہے. آنی کی ساؤنڈ حالت رفع اور عینی کی ساؤنڈ حالت نصب اور جر. یعنی قرآن مجید میں آپ کو یہ لفظ اس صورت میں نظر آتا ہے عینی کی ساؤنڈ کے ساتھ, جیسے کہ ایگزامپلز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بھی رکھوں گا. تو عینی کی ساؤنڈ والا اسم جو ہے مثنیٰ اسم ہے, اور اعرابی اعتبار سے وہ حالت نصب ہے یا جر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید آگے جا کے پتہ چل جائے گا ایگزیکٹ کہ وہ حالت نصب استعمال ہوئی ہے یا حالت جر استعمال ہوئی ہے. یہاں یعنی آپ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آج ہمارا الحمدللہ 5واں دن ہے, تو 5 دن میں اگر آپ ایمانداری سے اپنا جائزہ لیں تو مجھے امید ہے, اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے کہ آپ نے یقیناً بہت ساری نئی چیزیں یہاں پر آ کے سیکھی ہوں گی جو آپ کے علم میں پہلے نہیں تھی. تو کمپیریزن آپ کرتے رہیے گا کہ پہلے آپ کو کیا معلوم تھا, اب کیا معلوم ہے. تو یہ چیز جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شوق کو بھی, آپ کے جذبے کو بھی بڑھاتی رہے گی. قلمن اور قلمن, جی کیا بنے گا دونوں سے؟ آخری حرف کو یعنی میم کو میں نے زبر دی
اور یا ساکن اور نون زیر نی کا اضافہ کر دیا قلمینی. بابن بابن، ہاں جی کیا بن جائے گا؟ بابینی. بیتن بیتن، بیتینی. کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ ہم نے حالت رفع میں پڑھ کر قاعدہ چونکہ اچھی طریقے سے کر لیا، تو یہ نصب اور جر والا آپ کو قاعدہ سیکھنا اتنا مشکل نہیں لگا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اب کچھ الفاظ میں آپ کے سامنے بولتا ہوں، آپ نے مجھے ان الفاظ کا ایگزیکٹ مثنیٰ بتانے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک، سننا آپ نے بڑے دھیان سے کہ میں لفظ کی اسم کی کون سی اعرابی حالت بول رہا ہوں، اور پھر جنس کی آپ کو فکر نہیں ہوگی اس لیے کہ مثنیٰ بنانے کا قاعدہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہے، لیکن اعراب کو آپ نے ذرا غور سے سننا ہے، اور اعراب جاننے کے بعد اس کی حالت اعرابی جاننے کے بعد آپ نے اس کا مثنیٰ جو ہے ایگزیکٹ بنانا ہے. جی لفظ ہے میرے پاس مسلمن، مسلمانی، مسلمن، مسلمینی، مسلمن، مسلمین. کافرن، کافرینی، کافرن، کافرانی. صادقن، صادقن، صادقن. منافقن، منافقن، منافقن. فاجرن، فاجرن، فاجرن. مؤمنن، مؤمنن، مؤمنن. ماشاءاللہ یہ آپ کا رسپانس جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو قاعدہ سمجھ میں آ گیا. آپ نے الحمدللہ اعراب کی حالت جو ہے وہ اعرابی حالت اسم کی وہ پہچاننی شروع کر دی ہے، اور اس کے مطابق آپ نے مثنیٰ بنانا جو ہے وہ شروع کر دیا. آج ہم نے اسم کے عدد کے حوالے سے سبق پڑھا ہے کہ عربی زبان میں عدد 3 طرح کے استعمال ہوتے ہیں. ایک کے لیے واحد اسم جس سے ہم بخوبی واقف ہیں اردو اور انگریزی زبان میں. 2 کے لیے عربی زبان میں علیحدہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جسے مثنیٰ کہتے ہیں، اور 2 سے زائد کے لیے پھر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے. مثنیٰ بنانے کا طریقہ آج ہم نے سیکھا ہے. مثنیٰ بنانے کا طریقہ مذکر مؤنث یعنی جنس کے اعتبار سے ایک ہی ہے، لیکن اعرابی حالت کے اعتبار سے مختلف ہے. حالت رفع میں آنی کی ساؤنڈ سے کسی واحد اسم کا مثنیٰ ظاہر کیا جاتا ہے، اور عینی کی ساؤنڈ سے حالت نصب اور حالت جر میں کسی واحد اسم کا مثنیٰ ظاہر کیا جاتا ہے. اپنے شوق کو، اپنے ذوق کو اسی طرح برقرار رکھیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.